لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے انبیاء نے آ کے عمارت کھڑی کی اور میں نے آخری اینٹ لگا دی۔ رسول اللہ کے آخری رسول ہیں، اور رسول اللہ کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب عطا کی۔ یہ قرآن وہ ہے جو پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے اور انسان کے کردار کو، اخلاق کو بہتر بناتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آ کے پچھلے رسولوں جتنے بھی رسول گزرے ان سب کی تصدیق کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی، ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت میں نجات ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ کا امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم خواب میں دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ رسول اللہ کو خواب میں دیکھیں کی تعبیر مختلف ہے۔ اگر کوئی نیک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تسکین کی علامت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری کی علامت ہے۔ اس شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رستے پہ مسلسل چلتا رہے، پابندی کے ساتھ اللہ کے کلام پہ مزید غور و فکر کرتا رہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین اس کو خلافت عطا فرمائیں گے اور معزز بنائیں گے، سرداری دیں گے، اور اس کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر گزار رہنا ہوگا۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھے کہ جب کبھی وہ وقت آئے کہ اللہ رب العالمین اس کو بلند مقام عطا کرے تو وہ تمام انبیاء کی طرح اللہ کا شکر گزار رہے، اللہ کی خلافت کو پوری ذمہ داری سے سر انجام دے۔ یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ خواب آنا یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک راز کی بات ہے، لیکن خواب کے پیچھے زندگی کو چلانا یہ درست نہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو بچپن میں اللہ نے خواب دکھایا، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں تو یہ خواب انہوں نے دیکھا، لیکن یہ نہیں کیا کہ اس خواب کے پیچھے چلتے رہے، بلکہ اللہ کے احکامات پہ چلتے رہے۔ اور اللہ نے چونکہ بچپن میں ہی ان کو بشارت دے دی تھی اور ایک وقت آیا کہ اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نیک ہے اور وہ اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے تو اسے اس چیز پہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ اس کو سرداری دیں گے، کیونکہ اس نے رسول اللہ کو اپنے خواب میں دیکھ لیا۔ لیکن وہ اللہ کے احکامات پہ چلتا رہے، انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے سرفراز کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص جناب رسول اللہ کی پاک ذات کو اپنے خواب میں دیکھ لے کہ جو غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، جو اللہ کے احکامات پہ نہیں چل رہا، قرآن کریم پہ غور و فکر نہیں کر رہا، قرآن کے ساتھ بالکل بھی جڑا ہوا نہیں ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھام کے رکھا ہوا اس نے۔ یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کی جو رسی ہے وہ قرآن ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کلام پہ مسلسل غور و فکر کرتے رہو، اپنا ایک ایک سانس قرآن کے نام کر دو۔ تو جو شخص غفلت میں زندگی گزار رہا ہے اور رسول اللہ اس کو خواب میں نظر آ گئے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ اس سے خوش ہیں اور وہ بڑا عظیم انسان ہے، بلکہ اس کی تعبیر یہ ہے
کہ رسول اللہ اس کو تنبیہ کر رہے ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رسول اللہ کو ہم نے صرف اس لیے بھیجا کہ وہ نیکوکاروں کو خوشخبری دے دیں اور جو اللہ سے غافل ہیں ان کو ڈرا دیں۔ تو یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک ڈراوا ہے، ایک تنبیہ ہے کہ وہ فوراً توبہ کرے اور سیدھے رستے پہ آئے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو رسول اللہ کی تعبیر اگر نیک شخص دیکھے تو اس کی نیک تعبیر ہے، اور اگر برا شخص دیکھے تو اسے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا يمسه